بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شخص ایک ذبح کی ہوئی مرغی لے کر مرغی فروش کی دکان پر آیا اور کہا، بھائی ذرا اس مرغی کو کاٹ کر ٹکڑے کر دو۔ مرغی فروش نے کہا، مرغی رکھ کر چلے جاؤ اور آدھ گھنٹے بعد آ کر لے جانا۔ اتفاق سے شہر کا قاضی مرغی فروش کی دکان پر آ گیا اور کہا، یہ مرغی مجھے دے دو۔ دکاندار نے جواب دیا کہ یہ مرغی میری نہیں بلکہ کسی اور کی ہے، اور میرے پاس ابھی کوئی اور مرغی بھی نہیں جو آپ کو دے سکوں۔ قاضی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہی مرغی مجھے دے دو، مالک آئے تو کہنا کہ مرغی اڑ گئی ہے۔ دکاندار نے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے مجھے ذبح شدہ مرغی دی تھی، وہ بھلا کیسے اڑ سکتی ہے؟ قاضی نے کہا، میری بات غور سے سنو، بس یہ مرغی مجھے دے دو، اس کے مالک سے یہی کہو کہ تیری مرغی اڑ گئی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ تمہارے خلاف مقدمہ لے کر میرے پاس ہی آئے گا۔ دکاندار نے اللہ سب کا پردہ رکھے کہتے ہوئے مرغی قاضی کو پکڑا دی۔ قاضی مرغی لے کر نکل گیا تو مرغی کا مالک بھی آ گیا اور دکاندار سے پوچھا کہ مرغی کاٹ دی؟ دکاندار نے کہا، میں نے تو کاٹ دی تھی مگر آپ کی مرغی اڑ گئی ہے۔ مرغی والے نے حیران ہو کر کہا کہ بھلا وہ کیسے اٹھ سکتی ہے؟ میں نے خود ذبح کر کے دی تھی۔ بحث بڑھتی گئی، جھگڑے تک جا پہنچی، جس پر مرغی والے نے کہا کہ چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں، وہیں فیصلہ ہوگا، اور دونوں چل پڑے۔ دونوں نے عدالت جاتے ہوئے راستے میں دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک مسلمان ہے جبکہ دوسرا یہودی۔ ان کو چھڑوانے کی کوشش میں دکاندار کی انگلی یہودی کی آنکھ میں جا لگی اور اس کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ لوگوں نے دکاندار کو پکڑ لیا اور کہا کہ چلو قاضی کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ اب دکاندار پر دو مقدمے بن گئے۔ لوگ جب مرغی فروش کو لے کر عدالت کے قریب پہنچے تو دکاندار اپنے آپ کو چھڑوا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اور قریب مسجد میں داخل ہو کر مینار پر چڑھ گیا۔ لوگ بھی پیچھا کرتے ہوئے پہنچ گئے اور اس کو پکڑنے کے لیے مینار پر چڑھنے لگے تو اس نے چھلانگ لگائی تو ایک بوڑھے آدمی پر گر گیا، جس سے وہ بوڑھا آدمی مر گیا۔ اب اس بوڑھے کے بیٹے نے بھی لوگوں کے ساتھ مل کر اس کو پکڑ لیا اور سب قاضی کے پاس چل دیے۔ قاضی مرغی فروش کو دیکھ کر ہنس پڑا کیونکہ اس کو مرغی یاد آ گئی، مگر اسے باقی دو کیسز کا علم نہیں تھا۔ جب قاضی کو تینوں کیسز کا بتایا گیا تو اس نے سر پکڑ لیا۔ اس کے بعد چند کتابوں کو الٹا پلٹا اور کہا کہ ہم تینوں مقدمات کا یکے بعد دیگرے فیصلہ سناتے ہیں۔ سب سے پہلے عدالت میں مرغی کے مالک کو بلایا گیا۔ قاضی نے پوچھا کہ تمہارا دکاندار پر کیا دعویٰ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جناب والا، اس نے میری مرغی چرائی ہے کیونکہ میں نے ذبح شدہ مرغی دی تھی اور یہ کہتا ہے کہ مرغی اڑ گئی ہے۔ آپ ہی انصاف کریں۔ قاضی، کیا تم اللہ کی قدرت پر ایمان رکھتے ہو؟ مرغی کا مالک، جی ہاں، کیوں نہیں جناب۔ قاضی، کیا اللہ بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ تمہاری مرغی کا زندہ ہو جانے میں بھلا کیا مشکل ہے؟ یہ سن کر مرغی کا مالک خاموش ہو گیا اور اپنا کیس واپس لے لیا۔ قاضی نے دوسرے مدعی کو بلانے کا حکم دیا۔ یہودی کو پیش کیا گیا تو اس نے اپنا مدعا بیان کرتے ہوئے بولا، قاضی صاحب، اس نے میری آنکھ میں انگلی ماری ہے جس سے میری آنکھ ضائع ہو گئی ہے، لہٰذا میں بھی اس کی آنکھ میں انگلی مار کر ضائع کرنا چاہتا ہوں۔ قاضی نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا، مسلمان پر غیر مسلم کی دیت نصف ہے، اس لیے پہلے یہ مسلمان تمہاری دوسری آنکھ بھی پھوڑے گا، اس کے بعد تم اس کی ایک آنکھ پھوڑ دینا۔ یہودی یہ سن کر پریشان ہو گیا اور کہا، رہنے دیں، میں اپنا کیس واپس لیتا ہوں۔ اس کے بعد قاضی نے کہا کہ فوری انصاف کی فراہمی ضروری ہے، لہٰذا تیسرا مقدمہ بھی ابھی پیش کیا جائے۔ مرنے والے بوڑھے کا بیٹا آگے بڑھا اور عرض کی، قاضی صاحب، اس نے میرے باپ پر چھلانگ لگائی جس کی چوٹ سے وہ مر گیا۔ قاضی تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر حکم دیا کہ ایسا کرو کہ تم لوگ اس مینار پر جاؤ اور مدعی مینار پر چڑھ کر اس مرغی فروش پر اسی طرح چھلانگ لگا دے جس طرح اس نے تمہارے باپ پر لگائی تھی، یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ نوجوان نے کہا، جناب، اگر یہ دائیں بائیں ہو گیا
تو میں زمین پر گر کر مر جاؤں گا۔ قاضی نے کہا کہ یہ میرا مسئلہ نہیں، میرا کام عدل کرنا اور فوری انصاف کرنا ہے، لہٰذا تمہارا باپ دائیں بائیں کیوں نہیں ہوا؟ نوجوان نے بھی اپنا کیس واپس لے لیا۔ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ کفر کا نظام تو قائم رہ سکتا ہے مگر ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ تاریخ گواہ ہے جن معاشروں میں انصاف ختم ہوا وہ مٹ گئے۔ کسی نے کیا خوب کہا، منصف تیرے فیصلوں کی شہرتیں بجا، لیکن چمن اجڑ گیا تیرے فیصلوں کے بعد۔ والسلام۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔